السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. और मुहाजिरीन और अंसार में से सबकत ले जाने वाले और वो लोग जिन्होंने नेकी के साथ उनकी पैरवी की, अल्लाह उनसे राज़ी हुआ, वो अपने रब से राज़ी हैं, और उसने उनके लिए ऐसे बागात तैयार किए हैं कि जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, वो हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मोहतरम भाइयों, आज का खुतबा जुमा दामाद नबी जनाब सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में है। ये वो अज़ीमुश्शान शख्सियत हैं कि जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान का मेयार करार दिया है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आदमी जिसके दिल में हुब्बे अली ना हो, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की मोहब्बत ना हो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और वो मोमिन भी हो, ऐसा नहीं हो सकता।
یہ اعزاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو بطور خاص اس اعزاز سے نوازا کہ اے علی تجھ سے مومن ہی محبت کریں گے اور منافق تجھ سے بغض رکھیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محترم بھائیو، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نسب نامہ ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے سے بہت جلد تیسرے طبقے میں جا کے مل جاتا ہے۔ یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں ابو طالب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں عبداللہ۔ ابو طالب اور عبداللہ دونوں سگے نہیں ہیں اور ان کے والد محترم کا نام ہے عبد المطلب۔ عبد المطلب پہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ اور حضرت علی المرتضیٰ کا نسب نامہ ایک ہو جاتا ہے۔ جو رسول اللہ کا نسب نامہ ہے وہی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو مشہور ہے، معروف ہے۔ ان کی جو کنیت ہے، دو کنیتیں ہیں حضرت علی المرتضیٰ کی، ایک ہے ابو الحسن، ان کے بیٹے تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نسبت سے ایک ان کی کنیت تھی ابو الحسن، اور ایک کنیت ان کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی جو کہ تھی ابو تراب۔ اور وہ جو کنیت رکھی تھی وہ بھی بڑا پیارا واقعہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر گئے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ دوپہر کا وقت تھا، عصر کے کچھ قریب وقت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے جناب علی کے بارے میں پوچھا کہ علی کہاں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی میرے اور علی کے درمیان کچھ بات ہو گئی تھی جس کی وجہ سے حضرت علی کچھ ناراض ہو کر چلے گئے ہیں گھر سے، اور گھر میں قیلولہ بھی نہیں کیا، دوپہر کا آرام بھی گھر نہیں کیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو جناب علی کہاں پر ہیں۔ تو وہ آدمی پتہ کر کے آیا اور کہا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد گئے، آپ نے دیکھا کہ جناب علی ایک پہلو پر لیٹے ہوئے ہیں اور پہلو سے چادر ہٹی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کچھ مٹی آپ کے پہلو پہ لگ گئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بڑے پیار سے اس مٹی کو جھاڑا حضرت علی کے جسم سے اور ساتھ کہا تم یا ابا التراب، تم یا ابا التراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جا، اے مٹی والے کھڑے ہو جا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ جب سے اللہ کے رسول نے مجھے یہ ابو تراب کا لفظ کہا نا، تب سے یہ ابو تراب نام مجھے سب ناموں سے زیادہ پسند ہے، اور میں پسند یہ کرتا ہوں کہ مجھے ابو تراب نام سے پکارا جائے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا جی آل مروان جو ہے نا، آل مروان کی جو اولاد ہے ان میں سے ایک گورنر ہے مدینے کا، وہ حضرت علی کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ حضرت سہل نے پوچھا کیا گستاخی کرتا ہے؟ کہتا جی وہ حضرت علی کو ابو تراب کہتا ہے۔ ابو تراب کا معنی ہے مٹی والا۔ تو اس آدمی نے یہ سوچا کہ یہ گستاخی کا لفظ ہے، تحقیر کا لفظ ہے۔ تو حضرت سہل مسکرا پڑے، کہنے لگے یہ جو لفظ ہے نا ابو تراب کا، یہ وہ لفظ اور نام ہے جس کی سب سے زیادہ خوشی حضرت علی کی ہوتی ہے کہ اس نام سے انہیں پکارا جائے۔ تو یہ ابو تراب کنیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کی خود رکھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جس قدر ان کے فضائل احادیث میں آئے ہیں کسی اور صحابی کے نہیں آئے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما جاء لأحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الفضائل ما جاء لعلی بن ابی طالب، کہ جتنے فضائل احادیث میں حضرت علی المرتضیٰ کے آئے ہیں اس قدر فضائل کسی صحابی کے نہیں آئے۔ تو ان فضائل میں سے جو احادیث میں حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں آئے ہیں چند ایک آپ احباب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ محترم بھائیوں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سمجھنے کے لیے حضرت علی کا رسول اللہ سے جو تعلق تھا اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گئے بچپن میں ہی، آپ کی کفالت کی ذمہ داری دادا عبد المطلب نے اٹھائی، دادے کے بعد چچا ابو طالب نے اٹھائی۔ اب ابو طالب کے تین بیٹے زیادہ مشہور ہیں، عقیل، حضرت علی اور حضرت جعفر، تینوں صحابی ہیں۔ حضرت ابو طالب کچھ امیر نہ تھے، غریب تھے، گزر بسر مشکل سے ہوتا تھا، لیکن سردار تھے مکے کے، عزت اپنی جگہ پر تھی۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تجارت کرنے لگ گئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس جو کہ چچا ہے اللہ کے رسول کے اور ابو طالب کے بھائی ہیں، ان سے مشورہ کیا کہ آپ اپنے بھائی اور میں اپنے چچا کا کچھ بوجھ بانٹ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے اتفاق کیا اس بات سے اور یہ طے کیا کہ ان کے بیٹوں کی پرورش ہم اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، ان کے اخراجات ہم اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ تو حضرت عباس اور ابو طالب یہ گئے، اللہ کے رسول اور حضرت عباس قبل از نبوت یہ ابو طالب کے پاس گئے اور عرض کیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹوں کی پرورش اور کفالت ہم کریں۔ تو حضرت ابو طالب کہنے لگے کہ عقیل کو چھوڑ کر باقی کی کفالت تم کر لو۔ تو حضرت عباس نے جعفر کی کفالت کی ذمہ داری لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کی پرورش کی ذمہ داری لی۔ اب دیکھو یہ بچپن سے وہ تعلق بنا حضرت علی المرتضیٰ کا رسول کریم کے ساتھ کہ آپ نے پرورش کی۔ ابھی جناب علی المرتضیٰ 8 سال کے ہوئے ہیں، 8 سال کے۔ ذرا تصور کرو ہمارے معاشرے کے 8 سالہ بچے کا ذہن کس قدر پختہ ہوتا ہے، ذرا تصور کرو نا کہ آج کے 8 سالہ بچے کو تو نماز کے آداب بھی صحیح سے نہیں آتے اور قرآن کے احکاموں کا پتہ نہیں ہوتا، عقیدہ کیا ہے اس کا معلوم نہیں ہے چھوٹے بچے کو، عقیدہ کیا ہے، اسلام کے عقائد کیا ہے۔ یہ جناب علی المرتضیٰ 8 سال کے بچے ہیں، ادھر جناب جبریل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں وحی لے کے آتے ہیں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ہے 8 سال، وحی آ گئی ہے، رسول کریم کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کر دیا۔ اب رسول کریم جب دعوت دیتے ہیں نا، امام ترمذی رحمہ اللہ سنن ترمذی کے اندر اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ اول من اسلم ابو بکر من الرجال، مردوں میں سب سے پہلے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا۔ وَأَسْلَمَ عَلِيٌّ وَهُوَ غُلَامٌ بْنُ 8 سنین، اور جناب علی المرتضیٰ نے اسلام قبول کیا تو 8 سال عمر تھی ان کی، 8 سال۔ حضرت زید بن ارقم کی صحیح مسلم کے اندر روایت ہے اول من اسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ سب سے پہلے جناب علی المرتضیٰ نے اسلام قبول کیا۔ اب دیکھو ذرا 8 سال کا بچہ ہے، اسے کیا سمجھ بوجھ، وہ اس قدر بڑی بات کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کی شہادت دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ شخص اللہ کا رسول ہے اور اللہ ایک ہے، یہ تمام بت معبودان باطلہ ہیں، میں ان کا انکاری ہوں۔ عمر کیا ہے؟ 8 سالہ۔ 8 سالہ یہ بچہ یہ گواہی دے رہا ہے، اور اس کے پیچھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تربیت اور پرورش ہے جو حضرت علی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سالوں میں کی تھی۔ یہ یک بیک ایسے نہیں ہو گیا کہ حضرت علی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں، پیچھے رسول اللہ کی وہ پرورش تھی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کی بچپن سے کی تھی۔ حضرت علی قبل از نبوت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہے، بعد از نبوت بھی رسول کریم کے ہی تربیت یافتہ ہے، اور شادی ہونے تک رسول کریم ہی ان کی کفالت کرتے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور شادی بھی اپنی بیٹی سے کر دی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی کا بڑا گہرا تعلق تھا، یہی تعلق تھا کہ جس کی بنا پر رسول کریم نے حضرت علی کو وہ الفاظ کہے کہ ذخیرہ احادیث میں وہ الفاظ ہمیں صرف ایک اور صحابی کے لیے ملتے ہیں اور باقی کسی صحابی کے لیے نہیں ملتے۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، صلح حدیبیہ کا، تو صلح ہو گئی، رسول کریم وہاں سے واپس مدینے کی جانب تشریف لا رہے ہیں، ایک چھوٹی سی بچی یہ پکارتے آئی یا عمی یا عمی، اے چچا جان اے چچا جان۔ رسول کریم نے دیکھا تو وہ اللہ کے رسول کے چچا حضرت حمزہ کی بیٹی ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے جا کے آگے ہو کے اس بچی کو پکڑا، حضرت فاطمہ کے حوالے کیا، اور ساتھ ہی 3 لوگوں میں جھگڑا پیدا ہو گیا، حضرت علی المرتضیٰ میں، حضرت جعفر طیار میں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اجمعین۔ جھگڑا کیا ہے کہ یہ جو حضرت حمزہ جو کہ شہید ہو چکے تھے بدر میں، ان کی جو بیٹی ہے، حضرت علی کہتے تھے میں کفالت کروں گا، میرے چچا کی بیٹی ہے۔ حضرت جعفر علی کے بھائی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر کہتے تھے اس بچی کی میں پرورش کروں گا کیونکہ یہ میرے چچا کی بیٹی بھی ہے اور اس بچی کی خالہ میرے گھر میں ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے تھے یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے تو اس کی پرورش میں کروں گا۔ رسول کریم نے فیصلہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم، الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کی جگہ پر ہوتی ہے، چونکہ اس بچی کی خالہ حضرت جعفر کے گھر پر ہے تو حضرت جعفر ہی اس بچی کی پرورش کریں گے۔
اور آپ نے ساتھ کچھ جملے کہے حضرت جعفر کے لیے، زید بن حارثہ کے لیے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ جملے سننے والے ہیں. آپ نے حضرت علی سے کہا قال علی علی انت منی وانا منک، اے علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. حضرت جعفر سے کہا اشبہت خلقی و خلقی، اے جعفر تو سب سے زیادہ اخلاقیات میں میرے مشابہ ہے اور صورت بھی تیری سب سے زیادہ مجھ سے ملتی ہے. زید بن حارثہ سے کہا انت اخونا و مولانا، اے زید تو ہمارا بھائی ہے اور ہمارا مولا. یہ جو لفظ ہے نا انت منی و انا منکا، اے علی آپ مجھ سے ہیں میں آپ سے ہوں، یہ اعزاز صرف ایک صحابی اور کو حاصل ہے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ آپ کی زندگی میں ہی شہید ہو گئے تھے. اس کے علاوہ یہ اعزاز کہ اے علی تو مجھ سے ہے میں تم سے ہوں، یہ اعزاز کسی اور کو حاصل نہیں. اور یہ کوئی ایک موقع پر نہیں کہا، ایک اور موقع پر صحابہ کرام میں سے 4 صحابہ نے شکایت کی جناب علی المرتضیٰ کے رسول کریم سے، اور انشاءاللہ مکمل حدیث بیان کروں گا. تو حضرت اس شکایت پر رسول اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور ساتھ کہا کہ ان علی منی و انا منہ، اے لوگوں یاد رکھو یہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. رسول کریم نے بار بار اس بات کا صحابہ میں تذکرہ کیا، اے میرے صحابہ یہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. اور یہ روایات صحیح سند کے ساتھ ہے، کوئی من گھڑت نہیں ہے. علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. اور پھر دیکھو یہی تعلق تھا جو آگے جا کر رشتہ داری میں بدلا مزید. پہلے رشتہ داری تو موجود تھی کہ آپ چچا زاد بھائی تھے، اس کے بعد آگے جا کے پھر یہ رشتے میں کیسے بدلا کہ جنگ بدر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ، کہ جس کے بارے میں رسول کریم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت جس اپنی بیٹی کو پاس بلا کر راز کی باتیں بتائی نا، وہ حضرت فاطمہ تھی. یہ بڑی محبوب اور پیاری بیٹی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جن کے بارے میں رسول کریم نے فرمایا کہ فاطمہ کو جو تکلیف دیتا ہے نا وہ ایسے ہے جیسے مجھے تکلیف دے رہا ہے. اس بیٹی کا نکاح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ سے کیا، اس تعلق اور نسبت کی وجہ سے جو بچپن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. دیکھو نا، ہم نے رشتہ ڈھونڈنا ہو تو ہم اپنی بیٹی کے لیے سب سے اچھا لڑکا ڈھونڈتے ہیں. اب حضرت علی کی پرورش کی ہے خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جب تربیت کرنے والا اتنا عالی شان ہو تو تربیت یافتہ کیسا ہوگا؟ تو اس تربیت کی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جناب علی المرتضیٰ سے کیا. ابھی صرف یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی. دیکھو اہل بیت میں آل عقیل بھی شامل ہے، آل جعفر بھی شامل ہے. حضرت عقیل کی ساری نسل اہل بیت میں شامل ہے، آل جعفر بھی شامل ہے. لیکن جو اعزاز حضرت علی کو حاصل ہے نا اہل بیت کے حوالے سے، وہ اعزاز کسی اور کو حاصل نہیں. کہ 2 مرتبہ خصوصی طور پر جناب علی کو بلا کر رسول کریم نے اہل بیت میں شامل کیا ہے. 2 مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ. کیسے کہ وفد نجران آیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سورہ آل عمران نازل ہوئی، تو انہوں نے مباہلے کے بارے میں کچھ بات چیت ہوئی، مباہلہ ہوا نہیں. رسول کریم نے ان کے سامنے یہ آپشن رکھا کہ مباہلہ کر لیتے ہیں، اگر آپ کو یقین نہیں ہے میری نبوت پہ، سچے ہونے پہ، تو مباہلہ کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت اتاری فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. بس کہہ دیجیے کہ تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں. دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیًا وفاطمة وحسنا وحسینا. اللہ کے رسول نے جناب علی کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا، حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین ان کو بلایا. تو کیا کہا؟ اللہم اہلی، اللہ یہ میرے گھر والے ہیں. یہ پہلا موقع تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں اللہ کے حضور یہ کہا اللہ یہ میرا گھر والا ہے، میرے اہل بیت میں سے ہے. اور پھر دوسرا موقع جب اللہ نے یہ آیت اتاری نا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تو اس کے علاوہ کوئی سوائے اس کے نہیں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے ناپاکی کو دور کر دے اور انہیں خوب پاک کر دے. دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ وحسنا وحسینا. اللہ کے رسول نے جناب حضرت فاطمہ کو، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہم اجمعین کو بلایا. فجل لهم بکسائی، ان پر ایک چادر ان پر ایک ڈال دی. وعلی خلف ظہرہ، حضرت علی آپ کے پیچھے تھے تو آپ نے وہ چادر حضرت علی پر بھی ڈال دی.
اور ساتھ کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ اہل بیت ہے میرے یہ اہل بیت ہیں، اور ساتھ ہی کہا فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، یا اللہ ان اہل بیت کو خوب پاک کر دے، ان سے ناپاکی کو خوب دور کر دے۔ تو یہ اعزاز حضرت علی کو حاصل ہے کہ 2 مرتبہ بلا کے جناب علی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس اعزاز سے نوازا ہے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ محترم بھائیوں، یہ جو تعلق ہے یہ تعلق مزید آگے بڑھا۔ رسول کریم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غزوہ تبوک کا موقع آیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو لے کے مدینے سے نکلے۔ اب ظاہر بات ہے کہ تقریباً 10,000 کا لشکر لے کر مدینے سے نکلے ہیں، تو پیچھے تو کسی کو چھوڑنا ہی تھا، 3,000 کا غالباً یا 10,000 کا، تو پیچھے کسی کو مدینے میں عامل کے طور پر، گورنر کے طور پر چھوڑنا تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ تقریباً 600 میل کا سفر تھا مدینے سے تبوک کا، بڑا لمبا سفر تھا۔ تو ظاہر بات ہے کہ ایک لمبے عرصے تک رسول کریم مدینے سے غائب رہتے، تو مدینے میں کوئی ایسا بندہ مقرر کرنا تھا جو آپ کے فرائض تھے وہ بخوبی ادا کر سکتا، مدینے کی نگرانی کر سکتا، نگہبانی کر سکتا۔ تو آپ نے جناب علی المرتضیٰ کو مقرر کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب فی غزوۃ تبوک، کہ غزوہ تبوک کے موقع پر مدینے میں جانشین کے طور پر جناب علی المرتضیٰ کو رسول کریم نے چھوڑا۔ تو حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ تخلفنی، اللہ کے رسول آپ مجھے چھوڑ رہے ہیں، پھر نسائی والصبیان، بچوں اور عورتوں میں مجھے چھوڑ رہے ہیں۔ اب دیکھو نا، علی جیسا انسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی شجاعت کے ڈنکے ہر طرف بجتے ہیں، جو ہر جنگ میں پیش ہے، کفار جس سے گھبراتے ہیں، اب اتنی اہم جنگ ہو رومیوں کے خلاف، اور حضرت علی کو مدینے چھوڑ دیا جائے بچوں اور عورتوں میں، تو حضرت علی تو بے چین ہوں گے نا۔ حضرت علی بے چین ہو گئے، اللہ کے رسول اس جنگ میں میرے پیچھے چھوڑے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے علی سے کیا کہا رضی اللہ تعالیٰ، اما ترضا، کیا علی اس بات پہ راضی نہیں ہو، کیا اس بات پہ خوش نہیں ہو، ان تکون بمنزلت منی ہارون من موسیٰ، تیرا میرے ہاں ویسے ہی مقام اور منزلت ہے جیسے ہارون کی موسیٰ سے تھی۔ ہارون کی موسیٰ علیہ السلام سے نسبت کیا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ میرا کوئی معاون بنا دے، میرے بھائی کو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے سرفراز کیا۔ تو کہا اے علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تیری میرے سے نسبت وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی؟ ہاں یہ بات ہے، الا لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو الگ بات تھی، چونکہ اب نبی نہیں ہے تو ہارون اور موسیٰ کی نسبت ہے، نبوت صرف نہیں ہے، باقی نسبت ہماری، میری اور تیری ہارون اور موسیٰ والی ہے، بس نبوت نہیں ہے اس میں۔ اور یہاں پر ایک بات سمجھتے جائیں، اس حدیث سے نا چند لوگ یہ ثابت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ بلا فصل ہے۔ یہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ فرمایا کہ جیسے ہارون کی موسیٰ سے نسبت تھی ویسے ہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ کے رسول سے نسبت ہے، تو اس کی حق چونکہ حضرت موسیٰ کے معاون حضرت ہارون تھے تو رسول اللہ کے اصل معاون حضرت علی ہیں، تو حق خلافت ان کی تھی۔ تو بھائی نسبت جو ہے نا اس کو اگر ذرا غور کریں تو وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی زندگی میں حضرت ہارون فوت ہو گئے تھے، حضرت موسیٰ کے جانشین حضرت ہارون نہیں بنے، ان کی زندگی میں جانشینی حضرت ہارون کے پاس تھی کہ جب حضرت موسیٰ طور پہاڑ پر گئے اللہ سے ملاقات کی غرض سے تو پیچھے حضرت ہارون جانشین تھے زندگی کی حد تک۔ زندگی کے بعد یوشع بن نون حضرت موسیٰ کا خلیفہ بنے ہیں، یوشع بن نون علیہ السلام۔ تو اس حدیث سے خلافت ثابت نہیں ہوتی، بہرحال یہ چیز ضرور ثابت ہوتی ہے کہ رسول کریم کے ہاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اس قدر بلند ہے جیسے ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام سے نسبت اور مقام تھا۔ تو محترم بھائیوں، یہ تعلق جو پرورش سے شروع ہوا، اسلام لائے، پھر داماد بنایا، پھر اہل بیت میں شامل کیا، پھر اپنا جانشین بنایا جناب علی المرتضیٰ کو اپنی زندگی میں اپنے پیچھے، تبوک پر جاتے ہوئے مدینے کا گورنر بنایا، تو یہ تعلق جب یہ اپنی انتہا کو پہنچانا تو ایک ایسا وقت آیا کہ رسول کریم نے، ویسے تو صحابہ کہتے تھے اللہ کے رسول ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کہتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ رسول کریم نے کہا کہ یہ علی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔
ویسے تو صحابہ کہتے تھے نا کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں. ایک وقت ایسا آیا حضرت علی کا ایسا تعلق بنا، حضرت علی نے ایسی وفا دکھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک وقت آیا کہ رسول کریم نے یہ گواہی دی کہ یہ جو علی ہے نا یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. یہ بہت بڑی ایک خوشخبری تھی جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور یہ خوشخبری اس وقت ملی جب خیبر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا اس وقت لَأُعْتِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا، میں کل انشاءاللہ ایسے بندے کے ہاتھ جھنڈا تھماؤں گا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، جس کے ہاتھوں پہ اللہ فتح نصیب کرے گا. اور ساتھ فرمایا کہ یحب اللہ و رسولہ، وہ ایسا بندہ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا. وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے. کل میں ایک ایسے بندے کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھوں پہ اللہ خیبر فتح کرے گا، اور وہ بندہ وہ ہوگا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے یہ اعلان کر دیا. سارے رات صحابہ بے چینی سے گزاری. ہر صحابی کا ماننا یہ تھا کہ اللہ اس کے رسول سے تو میں بھی محبت کرتا ہوں. ہر صحابی صبح اللہ کے رسول کے مجلس میں حاضر ہوا تو ہر صحابی یہ چاہتا تھا کہ وہ میں ہوں، کیونکہ ہر ایک کا دعویٰ کیا تھا؟ اللہ اس کے رسول سے ہم محبت کرتے اور حقیقت میں کرتے تھے. لیکن جس مقام پہ محبت جناب علی المرتضیٰ کی تھی نا وہ اخیر ہے. رسول کریم نے صبح پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ صحابہ سارے اکٹھے ہیں، ہر ایک کو شوق ہے کہ اللہ کے رسول جھنڈا ہمیں دیں گے، وہ محبت کرنے والے ہم لوگ ہیں. آپ نے پوچھا علی کہاں ہے رضی اللہ تعالیٰ؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول نے اشوب چشم کا مرض ہے، آنکھوں میں پانی آ رہا ہے اور آنکھیں خراب ہیں کچھ، تو جس وجہ سے وہ نہیں آئے. وہ پیچھے قرار گاہ میں جہاں پہ لشکر کی قرار گاہ اور خیمے ہیں وہاں پر ہے. کہا بلا کے لو. جناب علی المرتضیٰ کو بلایا گیا. آپ نے اپنا لعاب مبارک حضرت علی کی آنکھوں میں لگائے. حضرت علی کہتے ہیں کہ ایسے لگا جیسے کوئی بیماری تھی نہیں مجھے. تو اللہ کے رسول نے حضرت علی کو جھنڈا عطا کیا. اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ میں ایسے آدمی کے سپرد جھنڈا کرنے لگا ہوں لیس بفرار، جو فرار اختیار نہیں کرے گا، جو بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے، جو ڈٹ کر لڑنے والوں میں سے ہے، میں اس کو جھنڈا دینے والا ہوں. تو یہ وہ اعزاز ہے جناب علی المرتضیٰ کے لیے کہ رسول کریم نے خود اعلان کیا کہ یہ علی میرا وہ صحابی ہے، اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے اور یہ بھی اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یہ اعزاز اس طرح سے بہت کم صحابہ کو حاصل ہے. حالانکہ سبھی صحابہ اللہ سے اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن اس طرح نامینیٹ کر کے یہ اعزاز جناب علی المرتضیٰ کے حصے میں ہے. محترم بھائیوں، یہ جو محبت تھی نا جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ محبت کیسی تھی؟ یہ صرف نام کی حد تک تھی کہ میں محبت کرتا ہوں، یا واقعتاً وہ محبت کرتے تھے اللہ اور اس کے رسول سے؟ تو محترم بھائیوں، آج ہم نے نا دعوے دار ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے، لیکن حقیقت میں ہماری محبت خالی دعوے ہیں، حقیقت میں کچھ نہیں. اب جناب علی المرتضیٰ کی زندگی کو دیکھو کہ انہوں نے محبت کا دعویٰ کیا، اللہ نے گواہی دی، اس کے رسول نے گواہی دی کہ علی واقعتاً محبت کرتا ہے. تو کیا انہوں نے صرف خالی باتوں سے یہ بات ثابت کی؟ انہوں نے عمل پیش کیا. عمل کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کی وہ یہ کہ رسول کریم کی ہر بات پر اس قدر یقین کرنا کہ اس میں کوئی جھوٹ کا شک اور شائبہ بھی نہ ہو، اس حد تک یقین کرنا. اور آج دیکھو ہمارے مسلمانوں کی کمزوری پتہ کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت کے بارے میں بڑی حدیثیں ہیں، قیامت کے قریب فتنوں کے بارے میں بڑی حدیثیں ہیں. ہمیں ایسی حدیثیں ملتی ہیں جہاں پر ہمیں ڈرایا جاتا ہے شلوار ٹخنوں سے نیچے اور بہت سے منکر کاموں سے جو حرام ہے، لیکن ہم اس کے باوجود نہیں رکتے. وجہ کیا ہے؟ ہمیں مکمل یقین نہیں ہے رسول اللہ کے فرامین پر. اگر مکمل یقین ہونا، آج میں کسی آدمی کو یہ علم ہو کہ آپ نے یہ کام کیا تو آپ کو 100% پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا، وہ کرے گا؟ وہ نہیں کرے گا، وہ بچے گا اس سے. بھائی نہیں، ہمارے سسٹم میں جو پھانسی کی سزا، چوروں کو پتہ ہے یار بچنے کے کئی طریقے ہیں، اس لیے وہ کرتے ہیں. جس کو یقین ہو کہ بچنے کا کوئی طریقہ نہیں، وہ پھر اس کام کو نہیں کرتا، بچتا ہے اس سے. تو سب سے پہلے محبت کے لیے یہ شرط ہے، حضرت علی یہ بتاتے ہیں کہ رسول کریم کی بات پر اس قدر یقین ہونا چاہیے کہ جھوٹ کا شک بھی نہیں ہونا چاہیے اس میں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے تو ان کے پاس ابو سنان یزید بن امیہ دولی رحمہ اللہ تابعی ہیں، یہ ان کے پاس آئے. تو حضرت علی اس وقت صحت یاب ہو چکے تھے، تو یہ کہنے لگے علی المرتضیٰ امیر المؤمنین،
ہمیں یہ ڈر لاحق ہو گیا تھا کہ آپ اس بیماری سے صحت یاب نہیں ہوں گے اور فوت ہو جائیں گے۔ حضرت علی کہنے لگے اللہ کی قسم مجھے یہ ڈر نہیں تھا، مجھے یہ ڈر نہیں تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ اے علی لا تموتو، تو ہرگز اس وقت تک فوت نہیں ہوگا جب تک کہ تیرا سر زخمی نہ کر دیا جائے، تیری داڑھی خون سے خون آلود نہ ہو جائے، اور تجھے ایک ایسا بدبخت شخص شہید کرے گا جو اس طرح بدبخت ہوگا جس طرح سمود کے وہ لوگ بدبخت تھے جنہوں نے اللہ کی اونٹی کو ہلاک کیا تھا۔ تو مجھے تو یقین تھا کہ میں اس بیماری میں ہلاک نہیں ہوں گا، کیونکہ رسول کریم نے فرمایا تھا کہ مجھے زخمی کیا جائے گا، اس کے بعد میں شہید ہوں گا۔ اور پھر ویسے ہی ہوا، عبد الرحمن بن ملجم بدبخت نے فجر کی نماز میں آپ پر حملہ کیا اور آپ شہید ہوئے۔ تو حضرت علی کو اس قدر یقین تھا، بڑی سخت بیماری آئی، لوگوں نے یقین کر لیا کہ جناب علی مرتضیٰ اس سے نہیں بچنے والے، لیکن حضرت علی کہتے ہیں مجھے ڈر نہیں تھا موت کا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ رسول کریم نے یہ بیان کیا ہے کہ اے علی تجھ پر موت نہیں آئے گی اس وقت تک جب تک کہ تیرا سر زخمی نہ کر دیا جائے، تیری داڑھی خون آلود نہ کر دی جائے، اور تجھے ایک بدبخت شخص شہید کرے گا۔ تو حضرت علی کو بڑا یقین تھا رسول اللہ کے فرامین پر۔ اور وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہے کہ جب فتح مکہ کے موقع پر رسول کریم نے بڑا اہتمام کیا کہ مدینے کی خبریں مکے نہ پہنچے، تو ایک صحابی نے اپنے رشتہ داروں کی حفاظت کی غرض سے ایک خط مکے والوں کو لکھ دیا۔ رسول کریم نے حضرت علی، حضرت ابو مرثد، حضرت زبیر، 3 صحابہ کو بھیجا، کہا سیدھے چلے جاؤ یہاں سے، روزے خاک نامی جگہ پر تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے وہ لے کے آؤ۔ حضرت علی کہتے ہیں ہم شاہ سوار تھے، ہم جلدی سے گئے وہاں پہ ہمیں ایک عورت ملی جو اونٹ پر سوار تھی، تو ہم نے اس عورت سے کہا کہ تمہارے پاس ایک خط ہے وہ دے دو، تو اس عورت نے کہا ٹھیک ہے تلاشی لے لو، میرے پاس خط نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہم نے اونٹ بٹھایا، اونٹ کی تلاشی لی، ہمیں خط نہیں ملا۔ تو حضرت علی دیکھو نا، اب ظاہری حالات یہ تھے کہ خط نہیں ہے ان کے پاس، ظاہری حالات کیا ہیں کہ اس عورت کے پاس خط نہیں، لیکن حضرت علی ہے ادھر کہ جنہیں اپنے پیارے حبیب کے فرمان پر ذرے کے برابر بھی شک نہیں ہے۔ کہا ما کذب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول جھوٹ بولے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے تیرے پاس خط ہے تو ہے، لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ، تو ضرور بھی ضرور اس خط کو نکالے گی، او لَنُجَرِّدَنَّكَ، یا تجھے ہم بے لباس کر کے تیری تلاشی لیں گے۔ تو یہ دھمکی بڑی سخت دے دی حضرت علی نے۔ تو وہ عورت نے پھر ایک خاص جگہ سے وہ خط نکالا اور دیا، کہا یہ خط لے لو، اور ڈر گئی۔ حضرت علی کو دیکھو بظاہر کیا لگا تفشیش پہلی سے، کس کے پاس خط نہیں ہے، لیکن حضرت علی کو اس قدر یقین تھا رسول کریم کے فرمان پر، کہا کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہمیں رسول کریم نے بھیجا ہے، اور انہوں نے کہا ہے تمہارے پاس خط، ایسا نہیں ہو سکتا، خط نکالو یا تمہاری ہم پھر اچھے طریقے سے تلاشی لیں گے۔ تو اس عورت نے پھر خط نکالا۔ تو حضرت علی جیسی محبت اللہ اور اس کے رسول سے، اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ وہ معیار اپنے اندر لے کے آؤ کہ رسول کریم کا فرمان آ جائے نا، اس پر شک نہیں ہونا چاہیے آپ کو۔ آج بہت سے معاملات میں دیکھو نا، صرف سود کو لے لو، یہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے، اس بات پر ہم میں سے کتنے لوگوں کو یقین ہے؟ یا جس کو یقین ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف یہ جنگ ہے، وہ ہمت کرے گا اللہ سے جنگ کرنے کی؟ یہ تو بڑا کم عقل اور بیوقوف بندہ ہوگا جو اللہ سے جنگ کرنے کی ہمت کرے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی بات پہ یقین نہیں ہے۔ یقین ہوتا ہے اللہ کی بات پہ کہ سود اللہ کے خلاف جنگ ہے، تو کون ہمت کرے گا اللہ کے خلاف، اس مالک الملک کے خلاف جو ہر چیز پر قادر ہے، جو پکڑنے پر، سزا دینے پر، تمہیں مارنے پر، تمہیں زندہ زمین میں دھنسا دینے پر، تم پر پتھروں کی بارش کر دینے پر، ہر چیز پر قادر ہے۔ اس اللہ کے خلاف ہم بغاوت کر سکتے ہیں؟ اصل بات ہے کہ ہمارا کتاب و سنت پر، قرآن و حدیث پر وہ یقین ہی نہیں ہے، پہلی چیز۔ حضرت علی کو یہ جو ٹائٹل ملا ہے نا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، یہ ٹائٹل ایسے ملا کہ وہ جو عمل اللہ کے رسول کا دیکھتے تھے نا، جیسے دیکھتے تھے وہ ویسے وہ عمل ساری زندگی کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول خادم دے دیجیے۔ حضرت فاطمہ خود چکی پیستی، پتھر کے 2 پارٹ ہوتے تھے، ان کے درمیان گندم جو ان کے پاس تھا وہ ڈالا جاتا، پھر ہاتھ سے اسے پیسنا پڑتا، ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے۔ حضرت فاطمہ نے درخواست کی رسول کریم سے کہ اللہ کے رسول کو خادم دے دیجیے تاکہ میرا کام آسان ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ تجھے اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا جی اللہ کے رسول، کہا کہ تم سوتے وقت 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیجیے، یہ خادم سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ وہ جو خادم کی وجہ سے تمہیں سہولت ملنی ہے نا،
جو تمہاری وہ جسم کی تھکاوٹ اترنی ہے خادم کی وجہ سے، تمہاری زندگی میں سہولت آنی ہے، یہ الفاظ پڑھنے سے وہ خادم والا کام ہو جائے گا، وہ خادم والا تمہارا جسم پرسکون ہو جائے گا، خادم والا کام ہو جائے گا۔ اب دیکھو ہم میں سے جس کو بتایا جائے او بھائی جو آپ نے گھر میں نکرانی لگوائی ہے اس کو چھوڑ، شام کو سوتے وقت یہ اذکار کر لو، نکرانی کی ضرورت ہی نہیں، اللہ ہمت اتنی دے دے گا تمہیں نکرانی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج کل کی بیویاں مانیں گی یہ بات؟ نہیں بھائی وہ نہیں مانیں گی، لیکن ماں جی فاطمہ تھی، ادھر حضرت علی المرتضیٰ تھے، مان لی، خادم نہیں لیا۔ حضرت علی کہتے ہیں اس دن کے بعد فما ترکتها بعد، میں نے اس کے بعد ان اذکاروں کو سوتے وقت کبھی نہیں چھوڑا۔ پوچھنے والے نے پوچھا بلا لیلۃ صفین، کیا اس خوفناک جنگ والے دن بھی جس دن دو مسلمانوں کے گروہ آپس میں ٹکرا گئے اور کئی صحابہ اور کئی بڑے بڑے علماء شہید ہو گئے جنگ صفین میں، کیا اس رات بھی آپ نے یہ اذکار نہیں چھوڑے؟ کہا نہیں، میں نے صفین کی رات بھی یہ اذکار نہیں چھوڑے۔ یہ ہے حضرت علی۔ جب رسول کریم سے ایک عمل پتہ چلا ہے نا تو پھر وہ ساری زندگی ان کی زندگی کا حصہ بن کے رہ گیا، روزانہ کے شیڈول میں شامل ہے، چاہے سر پر جنگ ہی کیوں نہیں ہے، میدان جہاد ہی کیوں نہیں سامنے، وہ عمل نہیں چھوٹا پھر ان سے۔ اور پھر وہ رسول کریم سے جو عمل دیکھتے ہیں نا کہ آپ نے ایسے کیا ہے ویسے ہی ادا کرتے۔ صحابہ ان کے ساتھ جو وہ عمل دیکھتے نا تو گواہی دیتے کہ حضرت علی کا عمل دیکھ کر ہمیں یہ لگ رہا ہے جیسے ہمیں اللہ کے رسول کا وہ عمل ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مطرف بن عبداللہ رحمہ اللہ تابعی ہیں، کہتے ہیں ہم دونوں نے حضرت علی کے پیچھے نماز پڑھی، نماز ختم ہوئی نا تو حضرت عمران بن حسین نے میرا ہاتھ پکڑا، کہا لقد ذکرنی قال کلمۃ یعنی صلاۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمران کہنے لگے اے مطرف، میں نے علی المرتضیٰ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اللہ کی قسم مجھے اللہ کے رسول کی نماز یاد آ گئی ہے، اللہ کے رسول کی نماز یاد آ گئی ہے۔ اس طرح پڑھائی ہے جیسے رسول کریم نماز پڑھا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت علی المرتضیٰ یہ تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ان کو مقام ملا ہے نا، اللہ نے یہ اعلان کیا، رسول اللہ نے صحابہ کو بتایا کہ اس صحابی سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں۔ یہ اعزاز ایسے ملا کہ آپ نے اللہ کے رسول کی اس قدر عزت کی، اس قدر احترام کیا کہ صلح حدیبیہ کا واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا ہے۔ صلح حدیبیہ کے لیے مشرکین مکہ کا وفد آیا، شرائط طے ہوئی کہ اس سال آپ مدینے واپس چلے جاؤ، اگلے سال عمرے کے لیے آنا، اپنے ہتھیاروں میں صرف تلوار لے کے آنا، نیام میں ڈال کے آنا، مکہ سے کوئی بندہ تمہارے ساتھ نہ جائے۔ اب ان شرائط کو لکھنے کی باری تھی، جناب علی المرتضیٰ لکھنا جانتے تھے، رسول کریم نے ڈیوٹی لگائی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے علی ان شرائط کو لکھو۔ حضرت علی نے کیا لکھا؟ ھذا ما قاد علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ معاہدہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا ہے۔ مشرکین کہنے لگے کہ لو نعلم انک رسول اللہ، اگر ہم یہ بات جان لیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لم نمنعک، تو ہم آپ کو مکے سے کیوں روکیں؟ ہم آپ کو جو مکے سے روک رہے ہیں تو وہ بات یہ ہے کہ ہم آپ کو اللہ کے رسول نہیں مانتے، اگر ہم مان لیں تو آپ کی بیعت کر لیں تو مکے میں آپ کو آنے دیں۔ تو اس معاہدے میں یہ نہ لکھو کہ محمد رسول اللہ، یہ نہ لکھو، اس کو مٹاؤ۔ تو کیا لکھو؟ ولکن اکتب محمد بن عبداللہ، بلکہ تم محمد بن عبداللہ لکھو۔ اللہ کے رسول نے علی سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے علی میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں، میں محمد رسول اللہ بھی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تم یہ رسول اللہ مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ امحو یا علی، اے علی سے مٹا دو۔ حضرت علی کا جواب دیتے ہیں واللہ یا رسول اللہ لا امحاہ ابدا، اللہ کے رسول میں اس نام کو کبھی نہیں مٹا سکتا، میری یہ جرت علی رسول اللہ کا نام مٹائے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علی کی جرت نہیں ہے، اللہ کے رسول میں اس کو نہیں مٹانے والا، علی مٹا دو، اللہ کے رسول میری یہ جرت نہیں ہے کہ میں اس نام کو مٹا دوں، میں اس نام کو مٹا دوں، میری یہ جرت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علی پھر مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہے۔ اللہ کے رسول پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے، یہ بھی معجزہ تھا آپ کا، تاکہ کوئی آپ پر یہ اعتراض نہ کر دے کہ آپ تو بڑے پڑھے لکھے ہیں اس لیے آپ کہیں سے یہ کتابیں لے آئے ہیں، باتیں لے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پڑھا لکھا نہیں بنایا تاکہ کوئی آپ پر یہ اعتراض نہ کر سکے۔ تو اللہ کے رسول کو حضرت علی نے دکھایا کہ یہ لکھا ہے، تو اللہ کے رسول نے پھر خود وہاں سے مٹایا، حضرت علی نے نہیں مٹایا۔ ایسا احترام ہونا چاہیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنوں کہ نام تک اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں علی میں کہہ رہا ہوں مٹا دو رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول میری جرت نہیں ہے میں اس کو مٹاؤں، میں علی یہ جرت نہیں کر سکتا رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ وہ احترام دل میں ہونا چاہیے، عمل ہونا چاہیے، رسول اللہ کی باتوں پر یقین ہونا چاہیے، پھر جا کے بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے کہ رب بھی کہتا ہے کہ یہ بندہ واقعاتاً مجھ سے محبت کرتا ہے، اور نبی بھی کہیں گے واقعاتاً یہ میرا امتی مجھ سے محبت کرتا ہے۔
تو اس لیے حضرت علی کی سیرت کا یہ ایک بہت بڑا پہلو ہے کہ محبت رسول اور اللہ کی محبت پانا چاہتے ہو تو دین پر عمل کرتے ہوئے کسی قسم کے شک میں مبتلا نہ ہو، کوئی غیر مسلم آپ کو کسی شک میں مبتلا نہ کرنے پائے، اور عمل کرتے ہوئے صرف رسول اللہ کا طریقہ اپناؤ، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپناؤ، اور احترام حد سے زیادہ ہونا چاہیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ محترم بھائیو، حضرت علی المرتضیٰ چونکہ اس قدر عمل میں آگے تھے، اس لیے پھر ایک وقت ایسا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا کہ اس میرے علی سے جو محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، جو بغض رکھے گا، محبت نہیں کرے گا، وہ منافق ہوگا۔ حضرت علی خود بیان کرتے ہیں اس حدیث کو والذی فلق الحب وبرأ النسب، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا، جس نے جانداروں کو پیدا کیا، اس ذات کی قسم ہے کہ اللہ کی قسم انہ لعہد النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا اور عہد کیا تھا، اے علی اللہ یبغضنی الا منافق، کہ صرف تجھ سے بغض منافق رکھے گا، اور یحبنی الا مومن، اور مومن صرف تجھ سے محبت رکھے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ایک بندہ اپنے آپ کو مومن کہے اور اس کے دل میں حضرت علی کی محبت نہ ہو، ایسا بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ نمازیں پڑھتا رہے، چاہے وہ روزے رکھتا رہے، جو مرضی کرتا رہے، ایسا بندہ جس کے دل میں بغض علی ہے نا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی کو معیار ایمان بنایا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر صرف معیار ایمان نہیں، ساتھ یہ بھی اعلان کیا، اے لوگوں یاد رکھو علی تمہارا دوست ہے، جس کا علی دوست نہیں ہے نا تو اس کا کوئی اللہ اس کا رسول بھی اس کا دوست نہیں ہے۔ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اے صحابہ جس کا میں دوست ہوں نا، میں مولا ہوں، اس کا علی بھی مولا ہے، اور جس کا میں مولا نہیں نا اس کا علی بھی مولا نہیں۔ پھر غدیر خم کی وہ حدیث جس کا بڑا چرچا کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ بھی یہی حدیث ہے، وہ بھی سن لیجئے، براء بن عازب بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم حج سے واپس تشریف لا رہے تھے تو ایک مقام پر غدیر خم پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو رکنے کا کہا اور کہا کہ نماز کے لیے اکٹھے ہو جاؤ۔ لوگ اکٹھے ہو گئے صحابہ کرام، رسول کریم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا رضی اللہ تعالیٰ، کہا لوگوں الست اولا بالمؤمنین من انفسکم، کیا ایسا نہیں ہے کہ میرا حق تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ ہے؟ صحابہ نے کیوں نہیں، آپ کا حق ہماری جانوں پر ہماری جانوں سے زیادہ ہے۔ تو کہا پھر ٹھیک ہے، ھذا ولی من انا مولا، ہر اس بندے کا مولا علی ہوگا جس کا میں مولا ہوں۔ اللہم والی من والاہ، اللہ جو علی سے دوستی رکھے تو بھی اس کو دوست رکھ۔ اللہم من عادی من عاداہ، اللہ جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اعزاز کہ اللہ جو علی کو دوست رکھے تو بھی اس کو دوست رکھ، جو دشمن رکھے تو بھی اس کو دشمن رکھ، یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے جو حضرت علی سے محبت کرنے والے ہیں، اور جو حضرت علی کے بارے میں اپنی زبان دراز کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ لمحہ فکریہ ہے کہ آپ حضرت علی سے دشمنی جو نکال رہے ہو نا، در حقیقت رب تمہارا دشمن ہو چکا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اے اللہ جو علی کو دوست رکھے تو بھی اس کو دوست رکھ، اللہ جو علی سے دشمنی رکھے اے اللہ تو اس کو دشمن رکھ۔ گویا جناب علی سے دشمنی در حقیقت اللہ تعالیٰ سے دشمنی، اور وہ حدیث بھی سن لیجئے، من آذا علی فقد آذانی، جس نے جناب علی المرتضیٰ کو تکلیف دی اس نے گویا مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی۔ جس نے جناب علی المرتضیٰ کو تکلیف دی اس نے گویا مجھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی۔ ایک طرف جناب علی سے دشمنی سے اللہ دشمنی کرے گا آپ سے، دوسری طرف آپ جناب علی کو تکلیف دو گے تو وہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہے۔ تو اس لیے محترم بھائیو، ایمان ہے نا، جو ایک مومن بندہ تو رسول کریم کو تکلیف نہیں نہ دے سکتا، جرت ہی نہیں کر سکتا مومن بندہ، تو جو اپنے آپ کو مومن کہلاتا ہے وہ یہ جرت بھی نہ کرے کہ جناب علی کو تکلیف دے۔ جو جناب علی کو تکلیف دے گا گویا وہ اللہ کے رسول کو تکلیف دے رہا ہے، جو جناب علی سے دشمنی کرے گا گویا وہ اللہ رب العالمین سے دشمنی کر رہا ہے۔ اس لیے جناب علی المرتضیٰ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمیں اپنی زبانوں کو، اپنے خیالات کو بڑا سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ پھر محترم بھائیو، حضرت علی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل تھا کہ آپ جناب علی کی شکایت نہیں سنا کرتے تھے۔ آپ نے ایک سریے پہ بھیجا، حضرت علی کو لشکر کا امیر بنا کے بھیجا، مال غنیمت حاصل ہوا تو ایک لونڈی کو مال غنیمت میں سے حضرت علی نے اپنے لیے منتخب کر لیا۔ چند لوگوں نے، چند صحابہ نے اس پر تنقید کی اور کہا کہ ہم رسول اللہ سے یہ شکایت کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینے واپس آیا لشکر، وہ 4 صحابہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا الم ترى الى علی بن ابی طالب صنع كذا وكذا، کیا آپ نے علی بن ابی طالب کی طرف نہیں دیکھا کہ انہوں نے جنگ کے دوران، جنگ کے بعد مال غنیمت کے حوالے سے کیا کیا کیا؟
فأعرض عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ ہی پھیر لیا اس سے. دوسرا صحابی کھڑا ہوا، اللہ کے رسول آپ نے دیکھا نہیں علی نے کیا کیا؟ آپ نے اس سے بھی اعراض کر لیا، منہ پھیر لیا. تیسرا صحابی کھڑا ہوا، اللہ کے رسول آپ نے دیکھا نہیں علی نے کیا کیا؟ آپ نے اس سے بھی منہ پھیر لیا. چوتھا کھڑا ہوا، آپ نے فاقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے، آپ کے چہرے سے غصہ پہچانا جا رہا تھا. ادرنا ما تريدون من علی، تم علی سے چاہتے کیا ہو؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، ان علی منی وانا منہ وهو ولی کل مؤمن من بعدی. علی مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، میرے بعد علی مومنوں کا ولی ہے. تم علی سے چاہتے کیا ہو؟ پوچھ کہتے لگاتے ہو. پھر اللہ کے رسول نے یہ اعلان کر دیا، یا ایھا الناس لا تشکو علیہ، اے لوگوں مجھ سے علی کی شکایت نہ کیا کرو رضی اللہ تعالیٰ. فواللہ، اللہ کی قسم ہے، انہ لأخشین فی ذات اللہ، اللہ کی قسم علی سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں ڈرنے والا ہے، سب سے زیادہ متقی علی ہے. تو اس لیے اللہ کے رسول تو حضرت علی کی شکایت بھی نہیں سنتے تھے. کوئی شکایت لگانے آتا نا، اللہ کے رسول شکایت بھی نہیں سنا کرتے تھے جناب علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس لیے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت محتاط رہنا چاہیے. آخری حدیث، حضرت عمر جب شہید ہوئے نا، وفات سے کچھ وقت پہلے جب آپ زخمی تھے تو آپ نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی، کہا ان میں سے کوئی بندہ امیر منتخب کر لیجیے. تو اس کمیٹی میں حضرت علی بھی تھے. اس کمیٹی کو منتخب کرنے کے بعد حضرت عمر نے ایک جملہ کہا توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو عنہم راض. اللہ کے رسول اس دنیا سے جب چلے گئے نا، رخصت ہوئے، تو آپ ان 6 بندوں پہ راضی تھے. اور وہ 6 بندے کیا کون تھے؟ حضرت عمر نے نام لیے، فسمى علیًا وعثمان والزبیر وطلحۃ وسعد وعبد الرحمن. کہا یہ 6 لوگ میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے نا، آپ اپنے ان 6 صحابہ پر بڑے راضی اور خوش تھے. اور وہ صحابہ کون ہیں؟ جناب علی المرتضیٰ، جناب عثمان ذو النورین، جناب زبیر، جناب طلحہ، جناب سعد، جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم اجمعین. تو یہ اعزاز صحابی رسول حضرت عمر گواہی دے رہے ہیں کہ زندگی میں راضی تو تھے ہی نا، وفات کے وقت بھی رسول کریم حضرت علی پر راضی تھے. اس لیے محترم بھائیوں، جس صحابی پر رسول کریم ساری زندگی راضی رہے، جس کی دوستی کو اللہ کی دوستی قرار دیا، جس سے دشمنی کو اللہ کی دشمنی قرار دیا، جس کو تکلیف دینے کو رسول کریم کو تکلیف دینا قرار دیا، اس صحابی سے ہمارا دل اگر محبت سے لبریز نہ ہو تو ہمیں اپنے ایمان کی، آخرت کی، جنت اور جہنم کے حوالے سے فکر مند ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمارے سب بھائیوں کے دلوں کو محبت علی سے بھر دے. آمین. وما علی البراء.